إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 سے ہم پڑھیں گے۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، لدلوق الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، فجر کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا کان مشہودا ہے حاضر ہونے کا باعث، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت قرآن زیادہ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں لمبی قرات کیا کرتے تھے، تقریباً 70 آیات سے لے کر 100 آیات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فجر کی نماز میں زیادہ قرآن پڑھیں۔ اور دلوق الشمس کے معنی زوال آفتاب کے ہیں، اور غسق کے معنی تاریکی کے، یعنی آفتاب کے ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز آ گئی دلوق شمس میں، اور اسی طرح رات کی تاریکی سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں، 4 نمازیں یہ ہو گئیں، اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز، اور 5 نمازیں اس آیت میں آ گئیں۔ دلوق شمس میں 2 نمازیں ظہر اور عصر کی، غسق اللیل میں مغرب اور عشاء کی، اور قرآن الفجر میں فجر کی نماز۔ اور اس میں چونکہ لمبی قرات کی جاتی ہے اس لیے اس کا ذکر الگ سے کیا کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس میں لمبی قرات کرنی چاہیے۔ وَمِنَ اللیل، اور رات میں سے کچھ حصہ، فَتَحَجَّدْ بِهِ، بس آپ تہجد پڑھیں، بِهِ، اس میں، نَافِلَةً لَكَ، وہ نفل ہے آپ کے لیے، عَسَىٰ، قریب ہے کہ أَن يَبْعَثَكَ، کہ آپ، أَن يَبْعَثَكَ ربک، کہ پہنچا دے آپ کو آپ کا رب، مقام محمودا، مقام محمود تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں بھی ذکر ہے، اور اس کا جو شروع میں حکم تھا وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے سورہ مزمل میں، جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تہجد جو ہے یہ ہجود سے ہے، اور بعض اہل لغت جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ازداد میں سے ہے، جس کے معنی سونے کے بھی ہیں اور رات کو بیدار رہنے کے بھی۔ یہاں اسی دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، بعض کہتے ہیں ہجود کے اصل معنی تو رات کے سونے کی ہی ہیں، لیکن تفاعل میں جانے سے اس میں تجنب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے تعصم کے معنی ہے گناہ سے اجتناب کرنا یا بچنا، اسی طرح تہجد جب باب تفاعل میں جاتا ہے تو اس کے معنی سونے سے بچنا ہے۔ متہجد وہ ہوگا جو رات کو سونے سے بچا اور قیام کیا۔ تو بہرحال تہجد کا مفہوم عشاء کی نماز کے بعد رات کے کسی حصے میں نوافل پڑھنا، عموماً ساری رات قیام اللیل کرنا جو ہے وہ خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم رات کے پہلے حصے میں سوتے اور پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے، یہی جو ہے افضل طریقہ ہے۔ اور سورہ مزمل میں بھی جو ہے وہ وَمِنَ اللیل وہاں پہ بھی لفظ ہیں کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا اقوم قیلا۔ ناشئۃ اللیل، رات کا بیدار ہونا، ناشیہ کہتے ہیں سو کر اٹھنے کو، کہ رات کو سوئے ہیں، اب تہجد کا وقت فجر کی اذان سے پہلے اس وقت آپ اٹھیں تو وہ اٹھنا جو ہے وہ نفس کو کچل دیتا ہے۔ یہ تہجد پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر قابو آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں تہجد پڑھنے کی، اور اللہ رب العالمین اس وقت ہمیں دعائیں مانگنے کی، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دیں۔ جو بندہ اس وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ رب العالمین کائنات میں اسے کسی کے سامنے پھر جھکنے نہیں دیتے، وہ سر بلند ہو جاتا ہے۔ جو سر اس وقت سجدوں میں رکھ کر اللہ کے سامنے روئے، اللہ رب العالمین اس کی سارے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دیں اور ہمارا اٹھنا اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما لیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اور آپ کہیں ربی، اے میرے رب، ادخلنی، داخل کر مجھے، مدخل صدق، داخل کرنا سچا، واخرجنی، اور نکال مجھے، نکالنا صدق،
سچائی بہتری کے ساتھ، وجعلی اور بنا میرے لیے من لدن کا اپنی طرف سے سلطان النصیرہ واضح غلبہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مختلف مفہوم مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ مدینہ میں داخل ہونے اور مکہ سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا تو آپ نے کہا اللہ مجھے اچھے طریقے سے یہاں سے نکال اور اچھے طریقے سے مدینہ میں داخل فرما۔ اور بعض نے اس کا معنی کیا کہ مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ قبر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اچھے طریقے سے مجھے قبر میں داخل کرنا اور اچھے طریقے سے نکالنا۔ بہرحال دعا ہے ایک اچھائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ اور کسی بھی مقصد کے لیے ہم کہیں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اس شہر میں، اس گھر میں، اس بستی میں، اس نئے علاقے میں مجھے اچھے طریقے سے لے جا اور یہاں پر مجھے اچھے طریقے سے رکھ، اچھے طریقے سے باہر لے جا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔